بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ترک باشندے ارطغرل غازی کے والد سلمان شاہ سے والہانہ عشق کیوں کرتے تھے؟ ترکوں نے 3 بار سلمان شاہ کا مزار ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں منتقل کیا؟ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتائیں گے جب شام میں فوجی آپریشن کر کے ارطغرل غازی کے والد کا جسد حاکی قبر سے نکال کر ترکی منتقل کیا گیا۔ مگر ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل آئی لو دین اسلام کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سلطان عثمان اول کے دادا سلمان شاہ اس وقت دریائے فرات میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے تھے جب وہ اسے پار کر رہے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ارطغرل غازی قبیلے کے سربراہ بنے، جنہوں نے ساری زندگی سلطان علاؤ الدین سلجوق کی خدمت کی اور اسلامی سلطنت کو بازنطینی سازشوں سے پاک کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے عثمان غازی نے ان کی جگہ لی اور پھر علاؤ الدین سلجوق کے انتقال کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس عظیم و شان سلطنت کا پرچم دنیا کے مختلف ملکوں پر 600 سال تک لہراتا رہا۔ ناظرین، سلمان شاہ کا 1236 عیسوی میں جب دریائے فرات میں ڈوب کر انتقال ہوا تو انہیں اس کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہونے شروع ہوئے تو اس وقت 1921 عیسوی میں ترکی اور فرانس کے مابین ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت یہ مقبرہ ترکی کے زیر انتظام رہنا تھا۔ جب 1923 میں معاہدہ لوازن کے تحت سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر ترکی، شام اور دیگر ممالک بنائے گئے تو سلمان شاہ کا مقبرہ شام کے حصے میں چلا گیا، تاہم اس پر علمداری ترکی کی قائم رہی۔ سلمان شاہ کا مقبرہ قلعہ جبار میں تھا، لیکن 1973 عیسوی میں جب اس علاقے میں اسد جھیل بنائی گئی تو شام اور ترکی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں ان کی باقیات کو ترک سرحد سے 27 کلومیٹر دور منتقل کر دیا گیا۔ سلمان شاہ کی باقیات کی منتقلی کا یہ پہلا واقعہ تھا، جس کے بعد دوسرا واقعہ فروری 2015 میں پیش آیا۔ 2015 میں شام کو خانہ جنگی کا شکار ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور یہاں داعش نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ 20 مارچ 2014 کو داعش نے اعلان کیا کہ سلمان شاہ کے مقبرے کی حفاظت پر مامور ترک فوجی اہلکاروں کو واپس بلایا جائے، نہیں تو وہ یہاں حملہ کر دیں گے۔ اس کے بعد داعش اور ترکی کی جانب سے بیانات کا سلسلہ جاری رہا اور افواہیں بھی سامنے آتی رہی کہ داعش نے مقبرے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، تاہم یہ افواہ ہی رہی۔ اس کے بعد 2 اکتوبر 2014 کو ترک پارلیمنٹ نے حکومت کو داعش کے خلاف فوجی قوت کے استعمال کی اجازت دے دی۔ پارلیمنٹ نے یہ اجازت سلمان شاہ کے مقبرے کی حفاظت کے تنازع میں دی تھی۔ اس کے بعد بھی ترکی نے کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن 2015 کے اوائل میں داعش نے مقبرے کو گھیر لیا، جس کے بعد ترکی کو فوجی قوت کا اظہار کرنا پڑا۔ 21 اور 22 فروری 2015 کی درمیانی شب 600 ترکی فوجی 39 ٹینکوں اور 20 بختر بند گاڑیوں کے ساتھ شام میں داخل ہوئے اور آپریشن شاہ فرات شروع کیا۔ یہ فوجی قافلہ شام کے سرحدی شہر کوہانی، جسے شامی کرد فوجیوں نے داعش سے آزاد کروایا تھا، اور دریائے فرات سے 35 کلومیٹر دور جنوب سے ہوتا ہوا سلمان شاہ کے مزار پر پہنچا۔ ترک فوجیوں نے سلمان شاہ کے مزار پر پہنچ کر وہاں پھنسے ہوئے 38 ترک فوجیوں کو بھی وہاں سے نکالا اور اس کے ساتھ سلمان شاہ کا جسد حاکی بھی نکال لیا۔ ترک فوجیوں نے مزار کا کمپلیکس بھی یہ کہتے ہوئے تباہ کر دیا کہ اس کو داعش کے جنگجو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان شاہ کے جسد حاکی کو ترکی منتقل کیا گیا، جس کے بعد انہیں ترک سرحد کے قریب ترکی کے زیر انتظام شامی علاقے میں دفن کر دیا گیا۔ بعد ازاں 2018 میں ترکی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ سلمان شاہ کی قبر کو اس کے اصل مقام پر منتقل کیا جائے گا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ترک اقوام کی انتہائی جذباتی وابستگی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1921 عیسوی میں شام میں حلب صوبہ فرانس کے تسلط میں تھا، لیکن ترکی نے فرانس کے ساتھ معاہدہ کر کے اس مزار پر ہمیشہ کے لیے اپنا حق حاصل کر لیا تھا۔ ناظرین، سلمان شاہ سلطنت عثمانیہ کے جد امجد تھے۔ خارزمی سلطنت پر جب منگولوں نے حملہ کیا تو ترک قبیلے جنوب کی طرف بھاگے اور خراسان پہنچے۔ انہی میں سے سلمان شاہ کا قبیلہ بھی تھا، جہاں سے سلمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ سلمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا
ان کے قبیلے کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ سلمان شاہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات پہنچے۔ وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ اخلات کے حکمرانوں سے بھی تعلقات اچھے تھے، لیکن جب یہاں منگولوں کی جانب سے خطرہ ہوا تو یہ علاقہ بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اخلات کے قیام کے دوران سلمان شاہ اور ان کے قبیلے والوں نے بہت نام پیدا کیا۔ 1221 میں منگولوں کے خطرے کی وجہ سے سلمان شاہ کو اپنے قبیلے والوں کے ساتھ اخلات چھوڑنا پڑا۔ یہاں سے سلمان شاہ نے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ شام کے شہر حلب کا رخ کیا اور یہیں وہ دریائے فرات کی لہروں کی نظر ہوئے۔